بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تو اپنی یاد پر، اپنے شکر پر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت بجا لانے پر میری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ آئیے اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ پہلے پڑھتے ہیں آیت نمبر 90۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور وہ روکتا ہے بے حیائی، برائی اور سرکشی سے۔ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ یہ آیت جو ہے قرآن کریم کی ایک جامع ترین آیت ہے، اور یہ آیت بہت مشہور ہے کیونکہ یہ اکثر جمعۃ المبارک کے خطبات میں شامل کی جاتی ہے۔ تو اس آیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے انداز میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا، یعنی 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 ہی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ پہلا حکم عدل کا ہے اور دوسرا احسان کا۔ عدل تو یہ ہوتا ہے کہ جس کا جس قدر حق ہو عین اسی قدر اس کو واپس کیا جائے، لیکن احسان ایک درجہ اوپر کا ہے، یعنی احسان ایک ایسا عمل ہے جو عدل سے بہت اعلیٰ اور ارفع ہے۔ یعنی احسان یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیں، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ تیسرا حکم ہے قرابت داروں کے حقوق کا، یعنی ان کے حقوق کا خیال رکھنے کے بارے میں ہے، یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا، اس کے تقاضے پورا کرنا، یعنی انفاق کے مال جب مال دیں، خرچ کریں تو اس سلسلے میں ان کو ترجیح دینا۔ یہ 3 احکامات ان اعمال کے برابر ہے جن سے ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے، اور یہ 3 اعمال ایسے ہیں جو ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے۔ اور اس بارے میں اس سلسلے میں ہم نے سورہ بقرہ میں کافی تفصیل سے پڑھا ہے۔ اور جن 3 چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے ان میں سب سے پہلے بے حیائی، یعنی حیا گویا انسان اور برے کام کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے، ایک تمیز ہوتی ہے۔ جب تک یہ پردہ قائم رہتا ہے انسان عملی طور پر برائی سے بچتا رہتا ہے۔ جب یہ پردہ اٹھ جاتا ہے تو پھر انسان بے شرم ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ بے حیائی کے بعد منکر سے منع کیا گیا ہے۔ منکر ہر وہ کام ہے جس کے برے ہونے پر انسان کی فطرت جو ہے وہ گواہی دیتی ہے۔ اور تیسرا ناپسندیدہ عمل جذبہ البغی یعنی سرکشی کا ہے۔ یہ سرکشی اگر اللہ کے خلاف ہو تو بغاوت ہے اور یوں کفر ہے، اور اگر یہ انسانوں کا خلاف ہو تو یعنی عدوان کہا جاتا ہے، یعنی ظلم اور زیادتی ہے۔ اگر یہ سرکشی ہو انسانوں کے خلاف تو یہ ظلم اور زیادتی ہوگی انسانوں پر۔ بہرحال ان دونوں سطحوں پر یہ انتہائی ناپسندیدہ اور بہت ہی مذموم جذبہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عدل اور انصاف کا حکم دیتے ہیں اور سلوک اور احسان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ بدلہ لینا تو جائز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر بدلہ لو تو برابر کا لے لو، لیکن اگر صبر اور سہارے سے کام لوگے تو کیا ہی کہنا، یہ بڑی مردانگی کی بات ہے، اور اس کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ اور آیت میں یہ بھی ہے کہ زخموں کا قصاص ہے، لیکن جو درگزر کرے اس کے گناہوں کی معافی ہے۔ تو پس عدل تو فرض ہے، لیکن جو احسان کرنا ہے وہ نفل کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں صلح رحمی کا بھی حکم دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دو اور اسراف اور بیجا نہ اڑاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو محرمات سے روکتا ہے اور برائیوں سے منع کرتا ہے۔
ظاہری اور باطنی تمام برائیاں حرام ہیں، یعنی ڈھکے چھپے جو برائیاں کی جائیں اور بتا کے کی جائیں، یہ دونوں برائیاں حرام ہیں۔ لوگوں پر ظلم اور زیادتی حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی گناہ ظلم اور زیادتی اور صلح رحمی سے بڑھ کر ایسا نہیں کہ دنیا میں بھی جلدی اس کا بدلہ ملے اور آخرت میں بھی۔ یعنی یہ ظلم و زیادتی، قطع رحمی ایک ایسے چیزیں ہیں کہ جس کا بدلہ دنیا میں ضرور ملتا ہے اور آخرت میں تو پکڑ ہے ہی۔ قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو اچھی عادتیں ہیں ان کا حکم قرآن نے دے دیا، اور جو بری خصلتیں ہیں لوگوں میں ان سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ بدخلقی اور برائی سے ممانعت کر دی گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہترین اخلاق اللہ کو پسند ہے اور بدخلقی کو اللہ مکروہ قرار دیتا ہے۔ روایات میں ہے کہ حکیم العرب اقسم بن سیفی کو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اطلاع ملی تو اس نے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کا ٹھانا، لیکن اس کی قوم اس کے سر ہو گئی اور اسے روک لیا۔ اس نے کہا اچھا مجھے نہیں جانے دیتے تو قاصد لاؤ جنہیں میں وہاں بھیج دوں۔ 2 شخص اس خدمت کے لیے حاضر ہوئے اور اس خدمت کو انجام دینے کے لیے تیار ہوئے۔ یہاں آ کر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ ہم اقسم بن سیفی کے قاصد ہیں، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے سوال کا جواب تو یہ دیا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے کا جواب یہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ انہوں نے کہا دوبارہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھی یہاں تک کہ انہوں نے یاد کر لی۔ پھر واپس جا کر اپنے سردار کو سب خبر دی اور کہا اپنے نسب پر ان کو کوئی فخر نہیں، اور صرف اپنا اور اپنے والد کا نام بتا دیا، لیکن وہ ہیں بڑے نسب والے اور اعلیٰ خاندان کے ہیں۔ پھر یہ کلمات ہمیں انہیں تعلیم فرمائے۔ آپ کی زبانی ہم نے یہ کلمات سنے اور ہم نے یہ یاد کر لیے۔ یہ سن کر ان کے سردار نے کہا وہ تو بڑی اچھی اور اعلیٰ باتیں سکھاتے ہیں۔ میرے قبیلے کے لوگوں، تم لوگ اس دین کو قبول کرنے میں آگے بڑھ کر حصہ لو اور سردار بن جاؤ گے، پیچھے رہنے والے نہ بنو۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 91۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم عہد کر چکے ہو۔ وَلَا تَنقُصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور اپنی قسموں کو مت توڑو مضبوطی سے باندھنے کے بعد جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی یہ عہد تم نے اللہ کو گواہ بنا کر اور اللہ کی قسمیں کھا کر باندھا ہے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عہد اور پیمان کو پورا کرنے اور قسموں کو نہ توڑنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے اس عہد کو اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی گئی بیعت مراد لی ہے، لیکن اس میں عہد کی جو اضافت ہے وہ اللہ کی طرف ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ہر عہد و پیمان مراد ہے جو اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دوسرے انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اللہ کے نام کی جو بھی قسم کھائی جائے اس کو توڑنا ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ جن قسموں میں تاکید پیدا کی گئی ہوتی ہے اس کا توڑ دینا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ لیکن صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قسم کھانے کے بعد آدمی کو پتہ چلے کہ اس کا پابند نہ رہنا ہی دینی اعتبار سے بہتر ہے، یعنی اگر اس پہ پابند رہیں گے تو دین کی نافرمانی ہوگی، تو قسم توڑ دے اور وہ کرے تو بہتر ہے، اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ نے چاہا تو میں کوئی بھی قسم کھا لوں گا اور پھر اس کے بجائے دوسری بات کو بہتر سمجھوں گا تو میں بہتر کام کروں گا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کروں گا۔ یعنی اگر پتہ چلے
کہ جو قسم کھائی ہے وہ صحیح چیز نہیں ہے اور غلط قسم کی قسم کھا لی ہے، تو پھر اگر اس سے بہتر کوئی قسم کھائے انسان تو بہتر ہے، نہیں تو پھر اس قسم کو توڑ دے تو اور اس کا کفارہ ادا کرے، یعنی اگر توڑتا ہے تو اس کا قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ ان میں اور شاہ روم میں ایک مدت کے لیے صلح نامہ ہو گیا تھا۔ اس مدت کے خاتمے کے قریب آپ نے مجاہدین کو سرحد روم کی طرف روانہ کیا کہ وہ سرحد پر پڑاؤ ڈالیں اور مدت کے ختم ہوتے ہی دھاوا بول دیں، یعنی جنگ شروع کر دیں، تاکہ رومیوں کو تیاری کا موقع نہ ملے۔ جب حضرت عمر عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہوئی تو آپ امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ اکبر، اے معاویہ، عہد پورا کرو، بد عہدی مت کرو، بد عہدی سے بچو۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس قوم سے عہد معاہدہ ہو جائے تو جب تک کہ مدت ختم نہ ہو جائے کوئی گرہ کھولنے کی اجازت نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکروں کو واپس بلوا لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ عہد و پیمان کی حفاظت کریں، قسموں کو نبھائیں، توڑیں نہیں، اور ان کی حفاظت کریں۔ آیت نمبر 92۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور مت ہو جاؤ اس دیوانی عورت کی مانند جس نے اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد۔ آگے ہے تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکہ دہی کا ذریعہ بناؤ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے طاقتور ہو گیا ہے۔ آگے ہے انما یبلوکم اللہ بہ، یقیناً اللہ تمہیں آزما رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ ضرور ظاہر کرے گا تم پر قیامت کے دن وہ سب کچھ جس میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے۔ اچھا، اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیت سے ہے، یعنی اللہ کے نام پر کیے گئے وعدوں کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو نہ توڑو، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری مثال اس احمق اور پاگل عورت کی طرح سے ہو جائے گی جو مضبوط اور پائیدار دھاگا بنتی ہو، پھر اسے کھول کر بکھیر دیتی ہو یا کاٹ دیتی ہو۔ کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک عورت تھی، وہ ایسا کرتی تھی۔ اس مثال میں اس طرف اشارہ ہے کہ عقل اور ہوش والے مرد اپنی قسموں کو نہیں توڑتے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ احمق اور ناسمجھ عورتوں کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اہل ایمان کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ اپنی قسموں کو دھوکہ دہی اور زمین میں فساد پھیلانے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ مثال کے طور پر مسلمان کسی جماعت یا قبیلے کے ساتھ معاہدہ کر لیں اور پھر اس پر قائم نہ رہیں۔ اس جماعت یا قبیلے کی مخالف جماعت یا قبیلے کے ساتھ صرف اس لیے معاہدہ کر لیں کہ یہ لوگ پہلی جماعت سے زیادہ طاقتور اور زیادہ جتھے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے حالات پیدا کر کے وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم اپنے عہد و پیمان پر باقی رہتے ہو یا دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو اور اپنے عہد کو توڑ بیٹھتے ہو۔ اگر عہد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لی گئی بیعت ہو تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مکی دور کے مسلمانوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عہد و پیمان پر قائم رہتے ہیں یا قریش والوں کی کثرت تعداد، ان کی قوت، ان کی جائیداد اور مسلمانوں کی قلت اور ان کی محتاجی کمزوری کی وجہ سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور اسلام سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو واضح کر دیں گے۔ اور آج جو لوگ حق پر قائم ہیں اور قریش کی طاقت کثرت کے دھوکے میں نہیں آئے ہیں،
تو اس دن انہیں یعنی قیامت کے دن انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، ان کے درجات بلند کرے گا، اور جن کی قدموں میں لرزش ہے یعنی جن کے قدم جو ہیں وہ ڈگمگائے ہیں اور اسلام سے وہ دور ہو گئے، تو انہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا، نعوذ باللہ۔ آیت نمبر 93، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا۔ اچھا، اس آیت کے اس حصے کا ترجمہ اس طرح بھی ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے اسے جو گمراہی چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اسے جو ہدایت چاہتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم کرتے تھے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو مومن اور کافر تمام لوگوں کو دین حق پر جمع کر دیتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ جسے حق کی جستجو ہو اور اسے قبول کرنے کی جس میں رغبت ہو اسے ہدایت دے، اور جو گمراہ ہونا چاہے اور گمراہی پر اصرار کرے اسے بھٹکتا چھوڑ دے، اور دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اسے قیامت کے دن ضرور پوچھا جائے گا۔ اچھا، قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تھا کہ وہ تمام انسانوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، اور اس صورت میں سب کا دین ایک ہی ہو جاتا، کوئی اختلاف پیدا نہ ہوتا، لیکن اس سے وہ سارا نظام خراب ہو جاتا جس کے لیے دنیا بنائی گئی تھی اور انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ انسان کو یہاں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا امتحان لینا ہے، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے ہدایت کا راستہ معلوم کرنے کے بعد جو اس کی ہدایت پر اپنی مرضی پہ چلتا ہے، اور کون ہے جو اس کو نظر انداز کر کے اپنی من گھڑت خواہشات کو اپناتا ہے۔ اس لیے اللہ نے زبردستی لوگوں کو ایمان پر مجبور نہیں کیا، یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے دلائل واضح کر دیے، اس کے بعد جو کوئی حق کو اختیار کرے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ایسا کرے گا، اور جو شخص اسے نظر انداز کر کے شیطان کے سکھائے ہوئے راستے پہ چلے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا بے شک۔ آیت نمبر 94، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اور تم لوگ اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم اسلام پر جمنے کے بعد تمہارے اس برتاؤ کی وجہ سے پھسل جائے۔ آگے ہے وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے بسبب اس کے کہ تم نے لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے اس کی پاداش میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اچھا، آیت نمبر 92 میں جس بات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، یہاں پر سختی کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے نام کی قسم اس لیے کھائیں تاکہ کسی کو دھوکہ دیں اور کوئی دنیاوی مقصد حاصل کریں، اس لیے کہ یہ حق اور صداقت پر جمنے کے خلاف ہے، یعنی حق اور صداقت کے یہ خلاف ہے، اور جو لوگ ایسا کریں گے انہیں اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی برا انجام ملے گا، اور کیونکہ ایسا کرنے سے اسلام کو بہت نقصان پہنچتا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا وہ مسلمانوں کی جانب سے بد عہدی اور بے وفائی کو دیکھ کر اسلام سے دل برداشتہ ہو جائیں گے، اور دوسرے لوگ بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اسلام کو قبول نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بڑے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ آیت نمبر 95، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
اور اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو۔ انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، یقیناً اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قریش کے جو سردار تھے، قریش کے جو لوگ ہیں، وہ کمزور مسلمانوں کو لالچ دیا کرتے تھے کہ اگر وہ اسلام چھوڑ دیں گے تو انہیں مال و دولت سے نوازیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی ہوئی بیعت کے بدلے میں تم لوگ دنیا کی حقیر سی دولت کو یا حقیر سے فائدے کو قبول نہ کرو۔ اس کے بعد کہا کہ نصرت اور فتح، مال غنیمت اور رزق کثیر اور آخرت میں جنت جیسی لازوال نعمت اس عارضی دنیاوی فائدے سے زیادہ بہتر ہے جس کی قریش تمہیں لالچ دیتے ہیں۔ یعنی جنت کی نعمتیں دنیا کے جو مفادات ہیں اس کے مقابلے میں لازوال اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو یہ جو عارضی زندگی ہے اس کے دھوکے میں نہ آنا، اور جو قریش تمہیں لالچ دے رہے ہیں ان کے لالچ میں بھی نہ آنا۔ آیت نمبر 96، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ یعنی اس آیت میں مزید تاکید کے طور پہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس دنیا کی جو بھی نعمت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ کی جنت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور رہے گی۔ اس کے بعد مکی دور کے جو مسلمان ہیں جن پر بے انتہا ظلم ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ آج مشرکین کی اذیتوں پہ صبر کریں گے اور اسلام پر ثابت قدم رہیں گے، تکلیفیں جھیلیں گے، تکلیفیں برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے صبر اور استقامت کا کہیں اچھا اور کتنا ہی گنا زیادہ اچھا بدلہ دے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو کسی بھی زمانے میں اپنے ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہے گا اور دنیا کی حقیر فائدوں کی خاطر اپنے دین کو داؤ پر نہیں لگائے گا۔ آیت نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ، جس کسی نے بھی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے ہو وہ مومن ہو، تو ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ہم انہیں ضرور دیں گے ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے جو اپنے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور کتاب و سنت کی تابعداری کرتے ہیں اور قرآن اور سنت کے مطابق وہ نیک اعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ انہیں دنیا میں بھی بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کی زندگی جو ہے عمدگی کے ساتھ بسر ہوگی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ساتھ ہی انہیں اپنے پاس سے آخرت میں بھی ان کے نیک اعمالوں کے بدلے بہترین اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائے گا۔ دنیا میں انہیں پاک اور حلال روزی پر قناعت حاصل ہوگی، خوش نفسی ملے گی، پاکیزہ زندگی ملے گی، عبادت کا لطف عطا ہوگا ان کو، اطاعت کا مزہ آئے گا اور دل کی ٹھنڈک انہیں ملے گی، سینے کی کشادگی ملے گی۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایماندار اور نیک لوگوں کے اعمال کی وجہ سے انہیں ملے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اس کی نیکی کا بدلہ
دنیا میں عطا فرماتا ہے اور آخرت کی نیکیاں بھی اسے دیتا ہے۔ ہاں، کافر اپنی نیکیاں دنیا میں ہی کھا جاتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی نیکی باقی نہیں رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین زندگی اور پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سکون دل کی دولت نصیب ہوتی ہے اور ان لوگوں کے دل غنی ہوتے ہیں۔ بے شک ایسے لوگ دنیا میں روکھی سوکھی کھائیں اور بہت ان کو دنیا کی نعمتیں نہ ملیں، لیکن ان کا دل غنی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الغنا عن النفس، کہ اصل امیری تو دل کی امیری ہے۔ اگر انسان کا دل غنی ہے تو انسان واقعتاً غنی ہے، اور اگر ڈھیروں ڈھیر دولت پا کر بھی دل لالچ کے پھندے میں گرفتار ہے تو ایسا شخص دراصل غنی نہیں یا امیر نہیں بلکہ فقیر ہے، کیونکہ نیک انسانوں کی دنیاوی زندگی میں ہی غنا اور سکون قلب کی نعمت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سکون قلب کی نعمت سے نوازتا ہے، کیونکہ نعمت تو ثمر ہے اللہ کی یاد کا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے کہ آگاہ رہو، دل تو اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگوں کا شمار اللہ کے دوستوں اور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، ان کے ساتھ خصوصی شفقت کا معاملہ فرمایا جاتا ہے اور انہیں رنج و غم کے سایوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ آگاہ رہو، یقیناً اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 98، 99 and 100 تینوں ایک ساتھ پڑھ لیتے کیونکہ ایک ہی موضوع چل رہا ہے تینوں کا۔ پہلے پڑھتے ہیں آیت نمبر 98۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے شیطان مردود سے۔ اس آیت کی روح سے قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 99، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور اس کا کچھ بھی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 100، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، جو اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور قرآن پاک اللہ کی برحق کتاب ہے، اور حق کا جنوں اور انسانوں کے شیاطین میں سے ایک دشمن اور ایک مخالف ضرور ہوتا ہے، تو اس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو اللہ کے ذریعے مردود شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگیں۔ شوکانی کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے شیطان کے شر سے پناہ مانگنا ضروری ہوا تو دوسرے نیک اعمال کرنے سے پہلے اس کے شر سے پناہ مانگنا بھی ضروری ہوا۔ اب اگلی جو آیات ہیں 99 اور 100 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں اور رائے حق کی اذیتوں پر صبر کرتے ہیں، یعنی نیکی کے راستے میں جو بھی تکالیف آتے ہیں اس پر صبر کرتے ہیں، اس پہ برداشت کرتے ہیں، تو ان پر شیطان کے وسوسوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وہ لوگ ان کی تمناؤں کو خاک میں ملا دیتے ہیں، یعنی شیاطین کی تمناؤں کو خاک میں ملا دیتے ہیں، اور ان کی جو سازشیں ہوتی ہیں شیاطین کی ان کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ شیطان کے وسوسوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے دلوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اچھا، اثر کس پر ہوتا ہے؟ جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اسے اللہ کا شریک بناتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اس کا تو زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا رفیق اور سرپرست مان لیتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کرتے ہیں، گویا اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں یا اس کے بہکانے سے دوسری ہستیوں کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر شیطان کا بس چلتا ہے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں اور صبر اور برداشت سے کام لیتے ہیں، شیطان کا ان پر بالکل بھی اثر نہیں ہوتا،
وہ کیونکہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر اس رکوع کا اختتام ہوا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے پڑھنے پڑھانے میں جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔